کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ برا؟ اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد ہم اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیاطین نے بیابانوں میں راستہ بھلا دیا ہو اور وہ سرگرداں ہو، جبکہ اس کے ساتھ ہی اسے بلا رہے ہوں کہ سیدھے راستے کی طرف ہمارے پاس چلا آ؟ کہہ دیجئے ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، اور وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا قول حق پر مبنی ہے، اور اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی باحکمت خوب باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب ابراہیم پر رات کی تاریکی چھائی تو ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند چھپ گیا تو بولے اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا رخ پوری یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم کی قوم نے ان سے بحث کی تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے؟ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے مجھے کوئی خوف نہیں مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی امر چاہے۔ میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو